محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ان آیات مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مبارک ذکر کیا گیا ہے. جیسا کہ میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا، اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ کوہ طور پہ تشریف لائیں اور 30 دن جو ہے اعتکاف اور روزے کی حالت میں رہیں. اور یہ بھی مفسرین کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ یہ 30 راتیں جو تھیں ذی القعدہ کے مہینے کی تھیں، یعنی ذی القعدہ کا مہینہ جو ہے وہ پورے کا پورا اعتکاف میں تھا. پھر جب 10 راتیں بڑھائی گئیں تو وہ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحج کے پہلے جو 10 راتیں ہیں وہ بڑھا کے پھر 40 راتیں پوری کر دی. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اتنی دیر اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پہ اعتکاف میں موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بٹھایا. اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو علم میں ہے کہ ہم نے ان کو تورات جو ہے 40 دن کے بعد دینی ہے، تو پہلے سے حکم یہ کیوں نہ فرما دیا گیا کہ بھی 40 راتیں پوری کریں. تو اس کے بارے میں مفسرین کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے بہت بڑی تفصیل سے جوابات دیے ہیں. لیکن جو آسان اور سہل جواب ہے، سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہر حکم میں حکمتیں تو ہیں، کیونکہ وہ علیم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، اور ان کا کوئی حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی بات ہماری سمجھ میں نہ آئے تو یہ بندوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ سے سوال کرے کہ ایسا کیوں کیا. اس آدمی کو آپ نے ہدایت دی اور اس کو ہدایت نہیں دی، کیوں نہیں دی؟ اللہ کی مرضی. لا یسأل عما یفعل. اللہ کی مخلوق ہے، وہ اپنی مخلوق کے بارے میں اپنے مملوک ہیں، اپنا ملک ہے، اپنے ملک کے بارے میں جو تصرف چاہیں کریں، اللہ سے کوئی پوچھنے کا حق نہیں رکھتا، نہ عقلاً نہ شرعاً. یہ اس کا ملک ہے، اس کی مخلوق ہے. یا تو کسی دوسرے کے ملک میں تصرف کیا جائے پھر تو اعتراض کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی اپنے ملک میں تصرف کرے، آپ کی زمین ہے، آپ کاشت کریں نہ کریں، آپ مناسب سمجھیں کپاس کاشت کریں، مناسب سمجھیں گنا کاشت کریں، مناسب سمجھیں گندم کاشت کریں، اور مناسب سمجھیں تو پڑی رہنے دیں کہ بھی ذرا 1 سال 2 سال خالی رہے، ذرا زمین میں طاقت آ جائے. یہ اگر آپ کا ملک ہے، دوسرے کو اعتراض کرنے کا حق نہیں.
تو ہمارا یہ تو ملک بھی عارضی ملک ہے، کوئی حقیقی ملک نہیں ہے۔ حقیقی ملک تو ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے ملک میں کوئی تصرف فرمائے تو ان کی مرضی، ایک بات۔ اور دوسری بات علماء نے یہ جواب دیا کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے ہر حکم میں تعلیم دیتے ہیں۔ کیا معنی؟ جیسے فرمایا خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، حالانکہ چاہے تو 1 منٹ میں پیدا فرما دے، تو وہاں 6 دن لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اللہ کی تو شان یہ ہے کہ جو چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کی تو شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرمائے حکم دیں گے، ہو گیا، بس ہو گیا۔ لیکن پھر بھی اللہ نے 6 دن اس میں آپ نے لگائے ہیں کہ یوم الاحد سے، اور یوم الاحد اثنین ثلاثاء اربع خمیس اور جمعہ کو جا کے تقریب ختم ہوئی۔ وجہ کیا تھی کہ اپنے بندوں کو تعلیم دی کہ میں خالق مالک ہو کر 1 منٹ میں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والا بھی 6 دن لگا رہا ہوں، تو تم بھی ہر کام میں ذرا تحمل اور تدبر سے کام لیا کرو، جلد بازی نہ کیا کرو۔ اپنے بندوں کو ایک تعلیم تھی، ورنہ اللہ تو جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، یہ بھی تعلیم تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے اور قیامت تک آنے والے بندوں کو لیے کہ ہم اگر چاہیں تو اسی وقت تورات دے دیں، لیکن ہم 30 دن تک انتظار کرا رہے ہیں کہ جس کام میں تحمل ہوگا، انتظار ہوگا، شوق ہوگا، اور جتنی شوق بڑھے گا اتنی اس چیز کی عظمت پیدا ہوگی، اس لیے بندوں کو ہدایت ملے اور سبق ملے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے پہلے 30 راتوں کا حکم دیا اور اس کے بعد حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ 10 دن مزید روزہ رکھیں، تو اس میں اللہ کی کیا حکمتیں ہیں؟ اصل حکمتیں تو اللہ جانتا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے، بعد میں تو ایک قول یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب 30 روزے پورے کیے تو 30 روزے کے افطار کرنے سے پہلے آپ نے مسواک استعمال فرمایا، اور مسواک استعمال کرنے سے وہ جو فم میں صائم میں ایک ری پیدا ہوتی ہے جس کے بارے میں آیا ہے اطیب من المسک، کہ وہ کستوری سے بھی اللہ کے ہاں زیادہ حیثیت و اہمیت رکھتی ہے، وہ ختم ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے افطار سے پہلے مسواک کر کے اس چیز کو ہی زائل کر دیا ہے، اب 10 دن اور روزے رکھیں۔ بعض مفسرین کرام نے اس بات کا حکم لکھا، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم نہ ہو اس میں مسواک استعمال کرنے کا، البتہ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، کوئی منع نہیں، چاہے صبح ہو چاہے شام۔ اور جو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ریح فم الصائم اطیب عند اللہ من المسک، کہ روزے دار کے منہ سے جو ایک ہوا پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں مسک سے مشک سے بھی بہتر ہے، وہ یہ دانتوں کی یا منہ کی میل یا گندگی کی ہوا نہیں۔ بات کو سمجھیں، کیونکہ یہ تو ناپسندیدہ چیز ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف کرے، کسی آدمی کو منہ میں بدبو ہوتی ہے
کسی آدمی کو ہاتھ کی انگلیوں میں ہوتی ہے، کسی کو پاؤں کی انگلیوں میں ہوتی ہے، کسی کو بغلوں میں ہوتی ہے، یعنی یہ مرض تو ہر بندے میں ہے، کسی میں زیادہ ہے کسی میں تھوڑی ہے۔ وہ جس ہوا کا روزے دار کے لیے ذکر ہے وہ ہوتی ہے بھوکے رہنے سے معدے کے اندر سے ایک ہوا پیدا ہوتی ہے، وہ الگ چیز ہے۔ چاہے وہ آپ مسواک کریں، منہ صاف کریں، اپنا ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں، لیکن وہ جو آدمی 12 گھنٹے یا 18 گھنٹے بھوکا رہتا ہے اور کوئی پانی نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی چیز نہیں، معدہ خالی ہے اور معدہ ریسٹ کر رہا ہے، تو اس سے ایک ہوا پیدا ہوتی ہے، اس کے بارے میں حدیث مبارک میں ذکر ہے۔ ورنہ یہ منہ کا جو گندا دہنی ہے، اللہ معاف کرے، یہ تو بڑا عذاب ہے اور یہ تو بڑی ناپسندیدہ چیز ہے۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کچا بصل کھا لے یا لہسن کھا لے یا اور کوئی ایسی چیز کھا لے جس سے ہوا پیدا ہوتی ہے، تو حضور نے فرمایا مسجد میں بھی نہ آئے، جماعت میں بھی نہ آئے، لوگوں کی ایذا کا سبب نہ بنے۔ اس لیے حالانکہ بصل حلال ہے، بصل کوئی حرام نہیں، بصل جو ہے وہ حلال ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ کھانے کے فوراً بعد جماعت میں نہ آئیں گے، تمہارے منہ سے جو ہوا آئے گی تو تمہارے جو دائیں نماز پڑھ رہا ہے، بائیں نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے تم ایذا کا باعث بن رہے ہو، اور مسلمان کو ایذا پہنچانا جو ہے وہ حرام ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ بھی اگر کوئی بصل کھائے تو پکا کے کھا لو، یا اگر بصل کھانے ہیں تو ان کو اچھی طرح دھو کے نمک کے پانی سے اچھی طرح دھو ڈالیں، اس کی ہوا مر جائے پھر استعمال کر لو، یا اگر آپ نے کھائے ہیں تو پھر آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے آرام کریں تاکہ وہ ہوا ختم ہو جائے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ بات آتی تو ہے سمجھ میں کہ شاید ایسی وجہ بھی ہوئی ہو اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حالت روزے میں صوم کی حالت میں یعنی مسواک کرنے کی اجازت نہ ہو اور موسیٰ علیہ السلام مسواک کر بیٹھے۔ علماء نے فرمایا کہ اس کی حکمتیں جو ہیں اصل تو اللہ کو معلوم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں جو ایک کیفیت پیدا کرنا چاہتے تھے وہ 30 دن میں ابھی اس کیفیت پہ موسیٰ علیہ السلام نہیں پہنچے۔ لیکن آج بھی آپ کسی کی تربیت کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تربیت میں ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچا جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کسی کو ورزش کرواتے ہیں، ایکسرسائز کرواتے ہیں، اسی طرح آپ کسی طالب العلم کو تعلیم دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میرا جو مقصد ہے نا جی کہ تمہیں قرآن ایسا یاد ہو، وہ کہتے ہیں جی میں پڑھتا ہوں، کہتے ہیں نہیں ابھی تم میرے جو دماغ میں ہے نا اس مقام پہ نہیں پہنچے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں اپنے بندے کو، اپنے رسول کو، اپنے پیارے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جس مقام پہ لے جانا چاہتے تھے ابھی اس میں کمی تھی، اللہ نے فرمایا کہ 10 روز اور، کیونکہ آگے بہت بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ نے تورات بھی دی اور کلام بھی فرمایا، تو اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو تیار تو کرنا ہے، محنت تو ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں صحیح احادیث مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ سرکار دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کا سینہ مبارک جو ہے وہ 2 دفعہ کھولا گیا۔ ایک دفعہ بچپن میں جب آپ بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، اور ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پہ جانا تھا تو معراج سے پہلے آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا اور جبریل علیہ السلام
سونے کے دشت میں تمام چیزیں اور علم و حکمت لے کے آئے اور سینہ مبارک کھولا، آپ کا دل مبارک زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اس میں پھر وہ علم و ایمان و حکمت کو بھرا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی کو ایسے مراحل سے گزرنا ہے، ایسے مدارج طے کرنے ہیں جو آج تک کسی نبی نے نہیں کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے بندوں میں وہ استعداد پیدا کرتے ہیں کہ وہ اس استعداد میں تو آئیں گے، انہوں نے مکے سے سفر کرنا ہے بیت المقدس کا، اور پھر بیت المقدس سے سفر شروع ہونا ہے معراج کا، آسمانوں کا، اور سدرۃ المنتہا تک، تو یہ کوئی معمولی مدارج تو ہے نہیں۔ اور پھر بعض صحابہ کے اقوال کے مطابق اللہ نے اپنا دیدار بھی نصیب فرمایا، رویت کے لیے تیار کیا گیا۔ یہاں تو صرف کلام فرمایا نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، زیارت تو نہیں ہوئی۔ تو اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ جتنا بڑا شان دیتے ہیں اتنی بڑی استعداد پھر اپنے بندے میں پیدا فرماتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کا تحمل کر سکے، وہ اس بوجھ کو برداشت کر سکے۔ اسی لیے دیکھا نہیں کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں میرے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ نے اپنی ٹانگ مبارک میری ٹانگ پہ رکھی ہوئی تھی اور وحی نازل ہونے لگا، تو صحابی حضرت زید کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، لیکن حضور برداشت کرتے رہے۔ اسی طرح احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی اور حضور اونٹنی پہ بیٹھے ہوتے تھے تو اونٹنی گردن جھکا دیتی تھی اور بعض اوقات بیٹھ جاتی، لیکن اللہ کے نبی نے تو 23 سال تک وحی کے ثقل کو برداشت فرمایا، کیونکہ اللہ نے ان میں وہ کیفیات، وہ مدارج، وہ قوتیں، وہ صلاحیتیں جو تھی پیدا فرما کے اپنے مدنی پاک کو تیار فرمایا۔ اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تیار فرمایا، حکم دیا کہ 30 دن 30 راتیں، اس کے بعد حکم دیا کہ نہیں ابھی تیاری مکمل نہیں، ابھی اور 10 دن جو ہے روزہ رکھیں۔ آپ نے پھر 40 راتیں پوری، اور اسی سے بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی حکمت ہے 40 راتوں میں کہ 40 راتوں کے بعد ایک خاص تبدیلی پیدا ہوتی ہے انسان میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ ہر پیغمبر کو نبوت ملے گی تو 40 سال کے بعد۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ 40 حدیثیں یاد کر لے، 40 حدیثیں میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کر لے تو عالموں میں لکھا جائے گا۔ اسی لیے بڑے بڑے علماء نے 40 حدیثیں لکھی ہیں کہ بھی لوگوں کو یاد کرنا آسان ہو جائے، انہوں نے 40 حدیثیں لکھ کے جمع کر دی۔ اور بعض علماء نے یہ بھی مہربانی کی کہ چھوٹی چھوٹی مختصر حدیثیں 40 جمع کر دی کہ فضیلت حاصل ہو جائے اور بندے کو یاد کرنا بھی مشکل نہ ہو۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ علماء کرام اور مفسرین عظام نے یہ بھی لکھا ہے کہ انسان میں جو تبدیلی آتی ہے، یعنی سب سے پہلے کیا ہے نطفہ، نطفے کے بعد کیا ہے علقہ، علقہ کے بعد کیا ہے مضغہ، مضغہ کے بعد کیا ہے عظامًا ڈھانچہ، عظام کے بعد کیا ہے کسون العظام لحما، اس کے بعد ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اس میں جو وقفہ ہے وہ 40 دن کا ہوتا ہے۔
تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں، وہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں محدثین ضعیف حدیثوں کو بھی ذکر فرماتے ہیں کہ 40 نمازیں مدینہ منورہ میں ادا کرے اس حال میں کہ اس کی کوئی جماعت مسجد نبی کی جماعت سے نہ چھوٹے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں تو 1 لاکھ کا ثواب سارے مکے میں مل جاتا ہے، کسی مسجد میں بھی آپ نماز پڑھ لیں، کیونکہ اللہ نے سارے حرم کو مسجد الحرام فرمایا ہے. لیکن مدینہ منورہ میں جو فضیلت ہے وہ صرف مسجد نبوی میں ہے، وہ سارے مدینے میں نہیں، وہ صرف مسجد نبوی میں. اگر آپ جا کے نماز پڑھیں گے تو صحیح روایات کے مطابق ایک نماز کا 1000 اور ایک ضعیف روایت میں ہے 50,000. لیکن یہ 1000 یا 50,000 کب ثواب ملے گا؟ جب آپ مسجد رسول اللہ میں نماز پڑھیں گے. اگر آپ باقی مسجدوں میں پڑھیں گے تو وہی 1 ملے گا، اور محلے کی مسجد میں جائیں گے تو 25 گنا بڑھ جائے گا، اور کسی جامع مسجد میں جائیں گے تو 27 گنا بڑھ جائے گا. کیونکہ وہاں حکم جو ہے صرف مسجد نبی کا ہے، وہاں حکم پورے حرم مدینہ کا نہیں ہے. اس لیے اب آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے مسجد میں بھی جو نماز کا ذکر آیا وہاں بھی 40. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ بعض علماء دین جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں دین کے لیے نکلنے کی، وہ بھی کہتے ہیں بھی 40 دن لگاؤ. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماحول سے کٹنے کے بعد 40 دن مسجد میں رہنے سے، رات دن مسجد میں قیام ہے، 5 نمازیں ہیں، تہجد ہے، اشراق ہے، دعا ہے، اور مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد سے باہر جانے کی دعائیں ہیں، سفر کی دعائیں ہیں. تو جب 40 دن وہ عین سنت کے مطابق گزارے گا تو اللہ کی رحمت سے تبدیلی آئے گی. اس لیے علماء کرام جو ہیں وہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنے تربیت کے اور دین کی اصلاح کے پروگرام بناتے ہیں. ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 40 راتیں پوری ہو گئیں تو اللہ نے کلام کہا. اس لیے قرآن کہتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا اور وعدہ فرمایا دونوں طرف سے کہ 30 راتیں. اب مفہوم موجود ہے کہ عبادت میں گزارنی ہے، لیکن 30 کے بعد وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 اور ہم نے پھر ان کو پورا کیا 10 سے. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اب اللہ کے حکم اور اللہ کے اس وعدے کا میقات جو ہے وہ 40 راتیں پوری ہو گئیں. لیکن خدا کی شان دیکھیں کہ وہ 40 راتیں کتنے شان والی ہیں کہ جن کو اللہ نے ایسی تفصیل سے بیان فرمایا ہے قرآن میں. یاد رکھیں کیوں پہلے لفظ کیا تھا؟ 30 لَيْلَةً 30 راتیں. وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 اور ہم نے پورا کیا 10 سے. کتنی ہو گئی؟ اب آگے کیا ضرورت تھی کلام کی؟ لیکن وہ 40 راتیں کیونکہ اتنی شان والی ہیں، اتنی عظمت والی ہیں کہ اللہ نے پھر کلام خود مکمل فرمائی. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. ورنہ پہلے 30 تھی، 30 کے بعد 10 بڑھا ہے، 40 تو ہو گئی.
لیکن وجہ کیا ہے کہ آج بندہ ساری دنیا سے کٹ کے اپنے خالق کی عبادت میں اکیلا انتظار میں بیٹھا ہے، اور یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جن کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان کیوں حدیث مبارک میں جیسے آتا ہے کہ ایک عالم جو ہے عابد سے اس کی اتنا فضیلت ہے کہ اگر عالم نیند بھی کرتا ہے تو وہ بھی عبادت شمار ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ نیند میں صلاحیت پیدا ہوگی تو پھر میرا علم حاصل کرے گا، آرام ملے گا، سکون ملے گا تو علم حاصل کرے گا نا۔ تو یہاں بھی چونکہ سیدنا موسیٰ قوم سے کٹ گئے، بنو اسرائیل سے کٹ گئے، علیحدہ ہو کے جا کے بیٹھ گئے طور پہ، اور 40 دن رات روزہ اعتکاف کر کے عبادت کر لی۔ اس لیے حدیث میں جو حکم آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے عشرہ آخر میں ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے، اور آپ نے وفات سے پہلے تو 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ اعتکاف کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بندہ گھر چھوڑ کے آ کے اللہ کے دروازے پہ ڈیرے ڈال دیتا ہے کہ اللہ میاں ہم سب کو چھوڑ کے اب تیرے دروازے پہ پڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ روزے میں میاں بیوی بات کر سکتے ہیں، کٹھے لیٹ سکتے ہیں، لیکن جماع نہیں کر سکتے۔ لیکن اعتکاف کے اندر تو یہ بالکل حکم ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ کیوں اب بندہ سب کو چھوڑ چکا ہے، بیوی بچے گھر بار ہر چیز کو کاٹ کے دروازے پہ بیٹھ گیا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جب تک تم سب کو چھوڑ کے مالک کا دروازہ نہیں پکڑو گے اس وقت تک خدا کا دروازے کی رحمتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبیوں کو اتنی محنت کرنی پڑے، اور تم سمجھتے ہو کہ ماشاءاللہ میں نے عمرہ کیا ہے تو احسان کر لیا ہے خدا پر کوئی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جی میں نے جناب عمرہ کیا ہے، میں نے آج 5 طواف کیا، ماشاءاللہ جی بڑا تیر مارا ہے۔ 5 طواف نہ کرتے تو کعبہ اداس ہو جاتا۔ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی غاروں میں بیٹھ کے، اللہ کے ولی 309 سال غاروں میں بیٹھے رہے، اور تم ایک دن عمرہ کر کے اتراتے ہو کہ جناب میں حاجی بن گیا، میں عمرے والا بن گیا۔ کچھ غور تو کرو کیا کر رہے۔ اس لیے قرآن کہتے اب جناب جب میقات پوری ہو گئی اس کے بعد فرماتی ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیں کہ اصل بات یہ تھی نا، موسیٰ علیہ السلام پہلے کہہ کے آئے تھے تورات میں، بعد میں گئے، یا تورات میں پہلے گئے اور ہارون کو بعد میں کہا؟ ہاں جی بھائی، موسیٰ علیہ السلام پہلے ہارون کو نصیحت فرما کے پھر تورات پہ گئے ہیں، یا پہلے تورات پہ گئے پھر نصیحت کرنے آئے تھے؟ لیکن جو اصل مقصود تھا تورات پہ بیٹھنا، وہاں تورات پہ چلا لگانا، اللہ نے اس کو پہلے ذکر کیا اور موسیٰ اور ہارون کی بات کو مؤخر کر دیا۔ یہ تو ہے ہدایت دی جاتی ہے، اصل بات تو وہ ہے جو ہم نے پہلے ذکر کی، اصل مقصد جو تھا اس کو اللہ نے پہلے ذکر کیا اور موسیٰ اور ہارون کے مکالمے کو مؤخر کر دیا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ میرے بعد میری قوم میں میرے خلیفہ، میرے نائب ہیں، اور اپنی بھی اور قوم کی بھی اصلاح پہ زور دیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اللہ جس کو خلافت دے، اللہ جس کو حکومت دے، اللہ جس کو اقتدار کی کرسی دے، وہ دنیا میں اصلاح کا کام کرے، وہ دنیا میں فساد کا کام نہ کرے۔ اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ اصلاح کرو ہر حال میں۔ اس لیے علماء نے اس میں مضامین لکھے ہیں اصلاح العباد، کہ بندوں کی بھی اصلاح، اور یاد رکھو جب بندوں کی اصلاح ہوتی ہے تو اللہ ان ملکوں کو آباد کر دیتے ہیں، اور جب بندوں میں بگاڑ پیدا ہو تو اللہ اس ملک کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ تو واقعہ ہے نا کہ ساری دنیا کی آبادی جو ہے وہ صلاح پر ہے،
اگر انسان صالح ہیں، اللہ کی ہر نعمت ہے، پھر ہوائیں بھی ہیں، برساتیں بھی ہیں، پانی بھی ہے، رزق بھی ہے، نباتیں بھی ہیں، اور جب بندے میں فساد ہوتا ہے تو ہر چیز میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے پر میں اصلح ہے وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ المفسدین، اور خبردار فسادی لوگوں کی کبھی بات نہ ماننا، فسادی لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، ان کی کبھی پیروی نہ کرنا۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کے نبی جانتے تھے کہ یہ قوم فساد کرے گی، اس لیے وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہوتے ہیں۔ ہر آدمی انتظار میں بیٹھا ہے نا خدا کے قرآن میں ڈاکہ مارنے کے لیے، کہ جہاں موقع ملا نہیں اور اپنا ترجمہ کیا نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام جو ہارون کو فرما رہے ہیں کہ مفسدین کے پیچھے نہ چلنا، پتہ تھا نا کہ مفسدین، وہ اللہ کے بندے جس قوم کے ساتھ اتنی زندگی گزاری ہے موسیٰ علیہ السلام نے، قدم قدم پہ ان کے جھگڑے دیکھ چکے، فساد دیکھ چکے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات تھی، اس میں علم غیب کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو دیکھ چکے ہیں کہ دریا گزرنے کے بعد آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے اجعل لنا الہا، جی ہمیں بھی بت بنا دو۔ جس قوم کا یہ حال ہو ان کے بارے میں کہہ دینا کہ یہ مفسدین فساد کریں تو خیال کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی اور خدا بنا لیں اور ڈھونڈ لیں اور نیا فساد شروع کر لیں۔ اس میں علم غیب کا کیا تعلق ہے؟ اس لیے میں اصلح وَلَا اور اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ وَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اب جناب یاد رکھیں اللہ نے فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، اب جب آ گیا موسیٰ علیہ السلام ہمارے اس وعدے پہ، میقات پہ، اور وعدے پورے ہو گئے، 40 راتوں کی ریاضت ہو گئی، عبادت ہو گئی، اعتکاف ہو گیا، روزہ ہو گیا، محنت ہو گئی، اس کے بعد تیار ہوئے تو کلمہ ربہ، اللہ نے کلام فرمایا۔ یاد رکھو کو خاص کلام ہے نا، اس بات کو سمجھو، ورنہ کلام تو پہلے بھی ہو چکا ہے نا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام پہلے بھی تو ہو چکا ہے نا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اسی طور پہ گزرے تھے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تو جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ چاہتی کہ موسیٰ علیہ السلام ذرا بیدار ہو کے سمجھ جائیں، دیکھ لیں کیا ہے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ قَالَ هِيَ عَصَايَ، اللہ میاں عصا ہے میرا، لکڑی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس پہ ٹیک لگا کے سہارا لے لیتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور بکریوں کے لیے پھلیاں اتارنی ہوں تو درخت پہ چڑھنے کے بجائے لکڑی مار کے پھلیاں بھی اتار دیتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور میرا اللہ اس سے میرے اور بھی کئی کام ہیں، کوئی موذی آ جائے تو مار دیتا ہوں، اور میرا اللہ کبھی کبھی سامان اٹھانا ہو تو لکڑی کندھے پہ رکھ کے سامان لٹکا کے پھر چل پڑتا ہوں۔ اور پروردگار عالم یہ میرے آسے سے میں کئی کام اور کئی فائدے اٹھاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا القھا یا موسیٰ، پھینکو اب، تو یہ بھی تو کلام ہوا کہ نہیں ہوا؟
اللہ جو پوچھ رہے ہیں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جی آسا ہے. اچھا پھینک دو. پھینک دیا. ڈر گئے. فرمایا نہ ڈرو, پکڑ لو. پکڑ لیا. حکم دیا جاؤ فرعون کے پاس. کلام تو ہو رہا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک نے واقعات کو جو ذکر کیا کوئی قصہ تو ہے نہیں, وہ تو موعظہ ہے, ہدایت ہے. کوئی آیت آپ کو کہیں ملے گی, کوئی آیت آپ کو کہیں ملے گی. اس لیے سمجھیں کہ کلام, عجیب کلام جو ہے نا, اس کے بھی دوسری آیت وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب. اللہ نے فرمایا کسی بندے سے اللہ کلام نہیں فرماتے, یا تو فرشتہ بھیجتے ہیں, یا اللہ تبارک و تعالی دل میں بات ڈالتے ہیں, یا کلام تو ہوتا ہے لیکن پردے ہوتے ہیں, حائل حجابات. اس لیے معلوم ہوا کہ وہ بھی کلام ہے لیکن یہ خاص کلام. اللہ اکبر. اللہ تبارک. اس لیے قرآن کہتا ہے نا, قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن جب کافر اللہ کے دربار میں ہوں گے, وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ ان سے کلام نہیں فرمائیں گے. اور ایک آیت میں آتا ہے وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ, اللہ کافروں کی طرف نظر بھی. اللہ کے آگے تو ہر چیز موجود ہے, نظر نہ فرمانے کا کیا مطلب؟ اور یہاں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کلام نہیں فرمائیں گے, اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کلام فرمائیں گے. اللہ پوچھیں گے تم نے کیا کیا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, علماء نے فرمایا کہ ایک کلام ہوتا ہے ناراضگی کا, غضب کا, جلال کا, وہ بھی تو کلام ہے. اور ایک کلام ہے رحمت کا, معافی کا, وہ بھی تو کلام ہے. کلام تو ہے لیکن کلام میں فرق ہے. ایک نظر رحمت ہے اور ایک نظر غضب ہے. نظر تو ہے لیکن اللہ کافروں سے کیا مانا, یعنی رحمت والی گفتگو نہیں فرمائیں گے. اللہ ان پہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے کیونکہ اب وہ رحمت کے مستحق نہیں رہے. آخرت میں ان کے لیے اللہ کا غضب ہے, جلال ہے, قہر ہے, رحمت کوئی نہیں. اس لیے فرما دیا کہ کلام نہیں فرمائیں گے اور نظر نہیں فرمائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی کلام ہے لیکن یہ کلام خاص ہے. معلوم ہوا کہ ایسا کلام ہے جو کسی کو یہ شرف نہیں ملا. اسی لیے لقب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ بنا. حالانکہ سیدنا ابراہیم کی بڑی شان ہے لیکن لقب خلیل اللہ ہے. اسی طرح نجی اللہ ہے, اسی طریقے سے ذبیح اللہ ہے, لیکن کلیم اللہ کلام کا شرف جو ہے وہ کسی کو نہیں ملا ہے, وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, اللہ نے کلام فرمایا بغیر کسی واسطے کے. درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں, درمیان میں کوئی واسطہ نہیں, سارے واسطے ختم کر کے اللہ تبارک و تعالی کلام فرما رہے ہیں. اور جب شرف کلام نصیب ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اس رحمت سے تھوڑی امید بندی, تھوڑی ہمت ہوئی. کیونکہ جب رحمت مل رہی ہو تو پھر آدمی اور آگے بڑھتا ہے نا. اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سونے کی اشرفیاں برسائیں تو ایک پیغمبر نے جناب جمع کرنی شروع کی اور بڑی گٹھڑی باندھی, اب اٹھا نہ سکے. تو اللہ نے فرمایا اب کیوں اٹھا بھی نہیں سکتے ہو, تو اتنی حرص کرنے کی کیا؟ کہ اللہ میں تیری رحمت ہے, کون چھوڑے, چھوڑنے کو بھی تو جی نہیں چاہتا نا. تو اب جب دیکھا کہ آج کلام نصیب ہو گیا ہے تو آج رب کی رضا کا وقت ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب تم قرآن پڑھو اور قرآن میں رحمت کی آیات آئیں اور تیرے دل پہ بھی ایک خاص کیفیت طاری ہو تو پھر اللہ سے رحمت مانگو. اور جب آیات غضب آئیں, عذاب آئیں تو اللہ سے پناہ مانگو, اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگے. کیونکہ اصل بات اس لیے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے اور ہمت کی, کہا مولا تو نے کلیم تو بنا دیا ہے, کلیم اللہ کا لقب بھی مل گیا, کلام بھی ہو گیا. قال رب ارنی, قال رب ارنی انظر الیک قال لن
ترانی، اللہ پاک تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ مولا مہربانی فرمائیں، جیسے شرف کلام بخشا ہے دیدار بھی نصیب فرما دیں، رویت بھی ہو جائے، ذرا زیارت بھی تو کر لینا۔ مسلمانوں تم کتنے خوش قسمت ہو، دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے، بس یہی دعا کیا کرو کہ اللہ خاتمہ خیر پہ کر دے۔ اصل مدار جو ہے خاتمے پر ہے، اللہ تبارک و تعالی ایمان پہ خاتمہ فرما دے۔ حضور پاک ایک رات بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، چاند پورا کھلا ہوا ہے، 14ویں کی رات ہے، بدر کامل ہے۔ حضور نے فرمایا ہل تضامون فی رؤیتہ، میرے صحابہ اس چاند کے دیکھنے میں کوئی شک ہے؟ صحابہ نے کہا حضور 14ویں کے چاند میں کس کو شک ہے، وہ تو بڑی کمزور نظر ہو تب بھی بندہ دیکھ لیتا ہے، 14ویں ہاں پہلی رات کے چاند میں تو ہو سکتا ہے کسی کو نظر آیا کسی کو نظر نہ آیا، لیکن جب چاند پورا ہو گیا، نور سے بھر گیا، ماہ کامل بن گیا، بدر تمام بن گیا، تو اب کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے حضور نے فرمایا تو پھر تمہیں مبارک ہو، قیامت والے دن انکم سترون ربکم، قیامت والے دن اسی طرح تمہیں تمہارے رب کی بھی زیارت نصیب ہوگی۔ ولا تضامون فی رؤیتہ، اور اللہ کی رؤیت میں کوئی شک بھی نہیں ہوگا، کوئی شبہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض بندوں کو تو مہینوں میں زیارت ہوگی، بعض بندوں کو ہفتوں میں زیارت ہوگی، اور بعض خوش نصیبوں کو روزانہ زیارت ہوگی، اور بعض ایسے بھی ہوں گے جن کو حکم ہوگا کہ جب چاہو زیارت کر لو۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی نصیب کر دیں، لیکن شرط یہ ہے یاد رکھنا کہ یہ کب نصیب ہوگی؟ جب خاتمہ ایمان اور توحید پہ ہوگا۔ اگر اللہ معاف کرے شرک پہ ہو گیا، بدعات پہ ہو گیا، تو حضور کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، کہ جائے کہ رویت نصیب ہو۔ بڑے سے بڑا مجرم قاتل ہے، زانی ہے، ڈاکو ہے، جتنا بڑا گناہگار ہے اس کی شفاعت تو ہوگی، لیکن بدعتی کی شفاعت نہیں ہوگی۔ ایک بات یاد رکھنا، بڑے سے بڑا مجرم کیوں نہ ہو میرا مدنی شفاعت کرے، لیکن جنہوں نے بدعتیں گھڑی ہیں، دین میں نئے نئے شگوفے نکالے ہیں، دین میں نئے نئے جوڑ لگا دیے ہیں، جنہوں نے کبھی اذان سے پہلے جوڑ ہے، کبھی اذان کے بعد جوڑ ہے، کبھی میلاد کا جوڑ ہے، کبھی 27ویں کا جوڑ ہے، کبھی عرسوں کا جوڑ لگا ہوا ہے، تو قیامت میں جب قریب آئیں گے حضور کہیں گے آنے دو میری امتی ہے، صحابہ ملائکہ کہیں گے حضور پاک انک لا تدری ما احدثوا بعدک، میرے محبوب آپ کے علم میں نہیں ان لوگوں نے کیا کیا بدعتیں کی۔ حضور فرمائیں گے اچھا یہ بدعتی ہیں، فرمایا سوق اللہم، فرمایا دفع کرو ان کو، لے جاؤ جہنم کی طرف، میری طرف مت لے آؤ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے یاد رکھو کہ بڑے سے بڑے مجرم کی بھی شفاعت ہوگی، لیکن بدعت کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ زانی توبہ کر لیتا ہے، قاتل توبہ کر لیتا ہے، شرابی توبہ کر لیتا ہے، لیکن بدعتی توبہ نہیں کرتا جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شرابی پیتا ہے شراب لیکن شراب کو برا سمجھتا ہے، زانی زنا کرتا ہے لیکن جب ہوش آئے برا سمجھتا ہے، قاتل قتل کرتا ہے لیکن قتل کو برا سمجھتا ہے، اور بدعت والا تو دین سمجھتا ہے، دین سے توبہ کیسے کرے؟ برا سمجھے تو توبہ کرے۔ وہ تو سمجھا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، میں تو بھئی ایسا کام کر رہا ہوں کہ حضور راضی ہو جائیں گے، انگوٹھے جو چومے ہیں تو حضور راضی ہو جائیں گے۔ تو اب اچھے کام سے بھی کوئی توبہ کرتا ہے؟ برا سمجھے تو توبہ کرے نا جی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ بدعات سے بھی بچائے، اللہ تبارک و تعالی شرک سے بھی بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی صحیح عقیدہ توحید نصیب فرما کے خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ آج ہر طرف ایمان پہ ڈاکے ہیں، کہیں اللہ کے قرآن پہ ڈاکے ہیں، کہیں حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکے ہیں، کہیں صداقت صدیق پہ ڈاکے ہیں، کہیں حقانیت صحابہ پہ ڈاکے ہیں، کہیں عظمت اہل بیت پہ ڈاکے ہیں، کہیں
نہیں ولایت اولیاء پہ ڈاکے ہیں، ہر طرف فتنوں کا یلغار ہے اور اندھیری رات کی طرح فتنے ہیں، صرف وہی بچے گا جس کو اللہ بچائے گا۔ اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں کی، ہر کلمے پڑھنے والے کی حفاظت۔ اس لیے فرماتے ہیں وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے سوال کیا کہ مہربانی فرمائے میرا اللہ مجھے ذرا اپنی زیارت بھی نصیب فرما دے تاکہ میں زیارت کر سکوں، دیکھ سکوں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وجوہ ہوئی یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، قیامت والے دن ایسے خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے، ان کے چہروں پر دیکھنے کی وجہ سے رونق ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لن ترانی، نفی اب دی گئی، آپ نہیں دیکھ سکتے ہو۔ یہ اتنی محنت کے بعد جو تمہیں شرف کلام بخشا ہے بس یہی کافی ہے، رؤیت کا تحمل تم نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر رحمت خداوندی جوش میں آئی، ورنہ اتنا کہہ دیتے تو کافی تھا کہ لن ترانی تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے اپنے بندے کی دلجوئی بھی تو فرمائی نے، پھر رحمت کا دریا بھی تو بہ رہا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہو ولکن انظر الی الجبل، تم نہیں دیکھ سکتے ہو، اچھا تمہاری تسلی کروا دیتے ہیں تاکہ تمہیں ہمارے فیصلے پر پھر کسی قسم کا اعتراض بھی تو نہ رہے، ورنہ اتنا کافی تھا کہ نہیں دیکھ سکتے، بس ختم ہو گئی بات۔ یہ بھی رحمت خداوندی ہے۔ وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اللہ نے فرمایا اس پہاڑ پہ نظر ٹکاؤ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنے مکان پہ اپنی جگہ پہ جمع رہے تو پھر تم دیکھ سکتے ہو۔ کیا مانا دنیا میں سخت چیز میں نے پہاڑ پیدا کیا ہے، جو پہاڑ ہے ہلتا نہیں اپنی جگہ سے، ثابت ہے زمین کو بھی نہیں ہلنے دیتا، پہلے اس کی حالت دیکھو، اگر وہ نہیں دیکھ سکتا تو کمزور انسان کیسے مجھے دیکھ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھو قیامت میں کیوں دیکھے گا، وہ قیامت میں اللہ پیدا بھی کریں گے ہمیشہ رہنے کے لیے، وہ ہماری زندگی بھی باقی ہوگی تو پھر باقی کا دیکھنا آسان ہوگا۔ اب ہم فانی ہیں تو فانی باقی کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے فرق ہے، وہ زندگی الگ ہے، وہ حیات الگ ہے، وہ آخرت کی دار الگ ہے۔ فلما تجلی ربه للجبل، اللہ نے بس اپنی ایک تجلی ڈالی۔ اب جناب جب تجلی ڈالی پہاڑ پر تو قرآن پاک کہتا ہے جعلہ دکن وخر موسیٰ صعقا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تجلی ڈالی تو اس پہاڑ جو تھا وہ دکن مانا ریزہ ریزہ ہو گیا، چورا چورا ہو گیا پہاڑ، اور موسیٰ علیہ السلام جو کھڑے تھے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تجلی پڑی تو پہاڑ جب ریزہ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے، صاعقہ کا معنی بے ہوش ہو گئے، فلما افاق قال سبحانک، جب آپ ہوش میں آئے تو کہا مولا پاک ہے تیری ذات، تبت الیک، میں تیری طرف لوٹتا ہوں، میں ایمان لانے والوں میں اول المؤمنین میں ہوں، آپ کا حکم سچا ہے، بندہ نہیں دیکھ سکتا، میری طاقت نہیں رؤیت کی، آپ کا جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے، میرا ایمان ہے، میں نے مان لی بات۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رؤیت جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نصیب نہیں ہوئی، لیکن شان دیکھیں اللہ ہر چیز کا بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب سرکار دو عالم
سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں قیامت والے دن فرماتے ہیں جب انا افیق وانا اول من یفیق، سب سے پہلے جب میں ہوش میں آؤں گا میں دیکھوں گا فاذا موسیٰ قائم آخذ بساط العرش، موسیٰ علیہ السلام پہلے آپ عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہوں گے، پتہ نہیں ان پہ بے ہوشی آئی نہیں یا مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آ گئے۔ فرمایا صحابہ سے کہ پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام تو پہلے کھڑے ہوں گے، تو صحابہ نے کہا، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ نے طور والا بدلہ دیا ہو موسیٰ علیہ السلام کو کہ جب طور پہ تم بے ہوش ہوئے تھے تو آج ہم بے ہوش نہیں کرتے۔ جوزیا بساقط طور، آپ نے فرمایا اس کا بدلہ اللہ نے دے دیا کہ آج ہم سے بھی پہلے موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آ گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمتیں۔ اچھا حضور نے فرمایا میں ہوش میں آؤں گا، کیا مطلب؟ اور موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آئیں گے، تو یعنی مقصد ہے بے ہوشی ہونا الگ بات ہے، مر جانا، حالانکہ موت تو آ چکی ہے، موت تو برحق ہے، انک میت وانہم میتون، لیکن معنی یہ ہے کہ اس کے بعد بھی پیغمبروں کی کوئی زندگی ہے، اس کے بعد بھی پیغمبروں کی کوئی حیات ہے، ورنہ بے ہوشی کا کیا مطلب؟ لیکن وہ حیات کیا ہے ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ عالم برزخ سے تعلق رکھتی ہے اور وہ عالم مغیبات ہے، عالم غیب ہے، ورنہ اللہ فرماتے ہیں نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فی اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء حیات ہیں، لیکن ان کی حیات جو ہے وہ اس عالم سے تعلق نہیں رکھتی، وہ عالم برزخ ہے اور اس کی کیفیات کو اور حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے فرما دیا کہ میرے شہید زندہ ہیں لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ جب اللہ کہہ نہیں سمجھ سکتے تو ہم کیسے زور لگائیں؟ اللہ نے خود کہہ دیا کہ شہید جو ہیں وہ زندہ ہیں لیکن تم، اللہ کہتا ہے تم نہیں سمجھ سکتے، ہم خام خواہ عقل لڑاتے پھریں، عقل لڑا کے کیا کر لیں گے؟ اپنا سر پھوڑ لیں گے اور کیا ہو جائے گا؟ تو جو اللہ کا حکم ہے وہ مان لیں اور آگے بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک نے کہتے ہیں بعض مولوی صاحبان نے مجھے کہا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا حضور نے چونکہ نماز میں نہیں پڑھی تو ہمیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے بندے حضور نے 10 طواف روز کیے ہیں تو تمہیں بھی تو 10 طواف نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا حضور پاک نے کتنے حج پڑھے تو تمہیں بھی پھر ایک کے بعد دوسرا نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے بندے مانے یہ ہوتا ہے کہ جب حضور نے ایک دعا پڑھی ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، تو افضل یہ ہے کہ آپ وہی دعائیں پڑھیں، لیکن اس کے بعد اگر آپ لمبا پڑھنا چاہتے ہیں تو جتنی دعائیں معصورہ ہیں پڑھ سکتے ہیں، وہی ایسی بات ہے۔ کہتا ہے جی کہ یہ ہمارے ملکوں میں جو منصوبہ بندی کا محکمہ ہوتا ہے اولاد کو روکنے کے لیے، اس میں جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان کے لیے بھئی بات یہ ہے کہ افضل تو یہ ہوتا ہے ایسے محکمے جو شریعت کے خلاف ہیں، جیسے بینک ہیں، انشورنس کمپنیاں ہیں، اسی طرح ریس کورس کے میدان ہیں جہاں ریس ہوتی ہے، اسی طرح جہاں سٹا ہوتا ہے، جوا ہوتا ہے، ایسے جگہوں پر نوکری کرنا حرام، بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بیچارہ پھنس گیا ہے تو اس کے لیے فقہا نے یہ حکم لکھا ہے کہ وہ دوسری جگہ نوکری تلاش کرتا رہے اور جب مل جائے تو چھوڑ دے، اپنی جان چھڑائے اور بچائے، کیونکہ یہ عذاب کی جگہ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عتاب کے مقام ہیں، بلا وجہ اپنے آپ کو اس جہنم کے سائے میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حتیٰ کہ فقہا تو یہ فرماتے ہیں کہ جس عمارت میں ربا سود کا کام ہوتا ہے اس کے سائے میں بھی نہ بیٹھا کریں،
اس کے سائے سے بھی فائدہ نہ اٹھایا کریں۔ اور آج تو ماشاءاللہ مسلمان سود سے بنی ہوئی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں بنوائی ہوئی ہیں بینک والوں نے، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ نماز ناجائز ہے پڑھنی، وہاں نماز ہوتی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی قبر کے بارے میں یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ پیٹھ نہ کریں، پیٹھ تو کعبے کی طرف کرنا بھی جائز ہے، یہ کس نے لکھا ہے آپ کو کہ ناجائز ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب حضور نے معراج کی رات دیکھا تو اللہ کا جو کعبہ آسمانوں میں ہے بیت المعمور، اس کی طرف پشت کر کے بیٹھے تھے اور طلبہ کو پڑھا رہے تھے، تو کعبے کی طرف بھی پشت ہو سکتی ہے، قبر مبارک کی طرف بھی پشت ہو سکتی ہے، کوئی بنا نہیں۔ بس اب ہمارے ہاں ادب یہی رہ گیا ہے جو مدینے کی طرف پشت نہ کرو، داڑھی روز منڈواؤ۔ یہ تو سمجھ نہیں آتی یہ کیسا ادب ہے یا کیسا دین ہے کہ مدینے کی طرف پشت نہ ہو، کہیں حضور ناراض نہ ہو جائیں، داڑھی منڈانے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ نہ آپ جو داڑھی پہ اس طرح پھرواتے ہیں تاکہ حضور خوش ہو جائیں، کمال ہے۔ یعنی ایسے لوگ ہیں اللہ معاف فرمائے کہ چھوٹے چھوٹے ادب کا تو بڑا خیال ہے، اور جی قرآن شریف کو آپ نے ایسے رکھ دیا، اوہ کافر ہو گیا بندہ، لیکن عمل نہیں کرنا، یہ کیا ادب ہے؟ مسجد سے گزرے تو مسجد اذان، السلام علیکم مسجد شریف، اذان ہو رہی ہو کھڑے ہو جاؤ، چپ، اور کیوں؟ وہ جی اذان ہو رہی ہے، چپ بول رہے ہو، بڑے جاہل لوگ اذان میں بولتے ہو، اور جب اذان ہو جائے تو گھر۔ کیا مسلمان ہیں، کیسا دین ہے؟ کوئی تماشا بنا رکھا ہے آپ نے دین کو، کوئی ڈرامہ ہے یا دین ہے محمد مصطفیٰ کہ جو تمہاری عقل میں آئے وہ کرتے رہو؟ اصل محبت کا معنی ہے اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک حضور کی اتباع نہ ہو، محبت کا دعویٰ کرنے والا منافق ہے اور اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میری محبت کا معنی کیا ہے کہ اپنی جان، مال، اہل، اولاد سب سے زیادہ پیارا جو ہے محمد مصطفیٰ۔ کیا معنی؟ صرف زبان سے کہہ دو کہ سب سے پیارا ہے؟ نہیں، اگر بیوی کہتی ہے کہ داڑھی نہ رکھو تو بیوی چھوڑ دو لیکن سنت مصطفیٰ نہ چھوڑو، یہ معنی ہے پیارا ہونے کا۔ اولاد کہتی ہے کہ ابا جان رشوت لے لو، کوئی کوٹھیاں چھوٹیاں بن جائیں گی، تنخواہ پہ تو روٹی مشکل سے بنتی ہے، کہو رشوت حرام ہے، میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، حرام نہیں کھا سکتا۔ یہ معنی ہے حضور پیارے ہوں کہ حضور کا ہر حکم ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہو، کہ ایک طرف اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اور ایک طرف سنت محمد مصطفیٰ ہے تو وہ سنت زیادہ مقدم ہو۔ یہ معنی ہے محبت کا، یہ زبانی کلامی محبت نہیں کہ انگوٹھے اپنے چومتے رہو اور احسان نبی پہ کرتے رہو۔ عجیب بات ہے، ہم نے تو آج تک یہ مسئلہ نہیں دیکھا کہ آدمی اپنے انگوٹھے چوم لے۔ اچھا جی آپ وہاں کھڑے ہیں تو میں یہاں ہاتھ چوم، السلام علیکم جی، اجی میرا بوسہ ہو گیا آپ کو، کیا معنی ہے یہ؟ کوئی عقل کرو۔ اچھا پتا ہے آپ کو یہ آج کل یورپ میں ایک رواج ہے، وہ بھی دور سے بوسہ اچھالتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر علاقے میں قادیانی مرزائی ہیں، کوئی عمرہ یا حج کر کے آئے تو ان کو وہ مبارکبادیں دینے کے لیے بھی آتے ہیں، تو کافر بھی آتا ہے، کافر کے ساتھ دنیاوی معاملات میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ زمزم مانگتے ہیں اس نیت سے زمزم دیں کہ اللہ اس کی برکت سے اس قادیانی کو مسلمان کر دے۔ ادخلنی مدخل الصدق کے لیے دعا پڑھنی چاہیے، بالکل کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے بندے قرآن کی دعا ہے، اس میں پوچھنے کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ہم حنفی مسلک والے لوگ جو ہیں عصر کے بعد طواف کریں تو جتنے مرضی آئے طواف کرتے رہیں، جمع کر لیں اور ان کی 2 رکعت جو ہے مغرب کے بعد پڑھ لیں۔
کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھی جاتی. باقی ائمہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں جب چاہے پڑھ لیں، حرم کے باہر وہ بھی منع کرتے ہیں کہ نہ پڑھیں. ہم نے مکہ اور مدینہ میں 14 دن پورا قیام ہے تو مسافر ہیں، بالکل مسافر ہیں، کیونکہ 15 دن کا تو آپ کا کل ویزا ہے. 7 دن ادھر ہوں گے تو 7 دن ادھر ہوں گے، صاف بات ہے کہ مسافر ہیں. کیونکہ احناف کے نزدیک جب تک کسی ایک جگہ پر 15 دن رہنے کی مکمل نیت نہ ہو تو آدمی مسافر ہوتا. ایک آدمی کی والدہ ناراض ہو کے گھر سے چلی گئی تو بچہ جو ہے وہ دادی کا دودھ پیتا رہا، تو اب گویا صرف وہ دادی نہیں بلکہ اس کی حقیقی ماں بھی بن گئی، اور اس دادی کی جتنی اولاد ہے وہ اس دودھ پینے والے کی بھائی بہن بن گئے. ان کا اس کی کسی اولاد سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ماں کا کہنا ہے کہ بچی 1 دن کی ہی تھی، اس کو میں نے سینے میں لگایا لیکن بچی نے دودھ نہیں پیا. دودھ تو بچی نہیں بنی، بات تو دودھ پینے سے ہے کہ اگر 1 دن کی ہے یا 2 دن کی ہے، یعنی مدت رضاعت میں اگر بچہ ہے یا بچی ہے، سینے سے لگانے سے حرام نہیں ہو جاتا، یا پستان لگانے سے حرام نہیں ہو جاتا، یا صرف اگر منہ پستان کو لگا دے پھر بھی حرام نہیں ہو جاتا، جب تک کہ دودھ اندر نہ جائے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی. جب کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو مردہ ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. اگر بچہ پیدا ہونے پہ چیخ مارے پھر مر جائے تو جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن پیدا ہی مردہ ہوا ہے تو جنازہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں کعبہ جو ہیں جنازے میں کیا پڑھتے ہیں ان سے جا کے پوچھ لیں، مجھے کیا پتا. اگر کسی آدمی کو پیٹ کی تکلیف ہے اور ہوا بار بار خارج ہوتی ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے پھر نماز پڑھتا رہے، اس کے بس میں نہیں، مجبور ہے بیچارہ، کیا کرے. پھر جب اگلی نماز کا وقت آئے تو پھر نیا وضو کرے. واللہ تعالی عالم علمہ اتم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مسجد عائشہ سے ہمارا اشہد ان لا